اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین اما بعد المنطق مرحوم محمد رضا مظفر کے حوالے سے ہماری اس بحث کا آج 14واں جلسہ ہے، اور اس 14ویں درس میں جو چیز مرحوم مظفر یہاں عنوان کر رہے ہیں وہ ہے تقسیمات الفاظ، کہ ہم نے احوال الفاظ سے جو گفتگو شروع کی تھی وہ پچھلی گفتگو ہماری دلالت کے حوالے سے رہی، اور دلالت کے حوالے سے جو گفتگو کو سمیٹا وہ دلالت وضعیہ لفظیہ اور اس کی 3 اقسام کو بیان کرنے کے ساتھ ہماری گفتگو دلالت کے حوالے سے ختم ہوئی۔ اب الفاظ کی تقسیمات کے حوالے سے یہاں بیان کر رہے ہیں کہ الفاظ کی کچھ تقسیمات ہیں۔ للفظ المستعمل بما له من المعنى عدۃ تقسیمات عامۃ لا تختص بلغۃ دون اخرى، بیان کر رہے ہیں کہ جب لفظ کو استعمال کیا جائے، وہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے اور اس کے لیے مختلف معنی ہیں، وہ لفظ جو معنی دار ہے، تو اس لحاظ سے اس کی چند تقسیمات ہیں۔ جو لفظ معنی رکھتا ہے تو با معنی لفظ، وہ لفظ مستعمل محمل کے مقابلے میں للفظ المستعمل، کہ وہ لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے معنی رکھتا ہے، بما له من المعنى، کہ لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے اور اس لحاظ سے کہ اس کے لیے معنی ہے، تو اس لفظ کے لیے ہیں عدۃ تقسیمات، چند تقسیمات، چند اس کی قسمیں ہیں، کچھ تقسیمات ہیں عامۃ، لیکن یہ تقسیمات عمومی ہیں، کسی خاص جہت سے نہیں ہے، کسی خاص لغت کے لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ عمومی ہیں۔ لا تختص بلغۃ دون اخرى، اس طرح سے نہیں ہے کہ ان کا اختصاص ہو ایک لغت کے ساتھ دوسری لغت کے علاوہ، کہ اختصاص نہیں رکھتی ایک لغت کے ساتھ۔ یہ تقسیمات عمومی ہیں کہ جو اختصاص نہیں رکھتی ایک لغت کے ساتھ کہ دوسری کو شامل نہ ہوں، بلکہ یہ تقسیمات تمام لغات کو شامل ہیں۔ وہی اہم و مباحث الالفاظ بعد بحث الدلالت، اور مباحث الفاظ کے بارے میں جو ہماری یہ گفتگو چل رہی ہے تو بیان کر رہے ہیں کہ دلالت کی جو بحث ہماری گزشتہ بحث تھی، اس کے بعد مباحث الفاظ میں جو بحثیں ہیں ان میں سے اہم ترین بحث یہی الفاظ کی تقسیمات کی ہے۔ البتہ بحث دلالت کے بعد، کہ دلالت کی بحث اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن دلالت کی بحث کی اہمیت کے بعد جو اہم مباحث الفاظ ہیں وہ یہ تقسیمات الفاظ ہیں۔ وَنَحْنُ ذَاكِرُونَ هُنَا أَهَمُّ تِلْكَ التَّقْسِيمَاتِ، اور ہم یہاں پر جو ہے ان تقسیمات میں سے جو اہم تقسیمات ہیں، ضروری تقسیمات ہیں، ان کو بیان کرنے والے ہیں۔ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ، اور یہ جو ہے لفظ کی جو معنی رکھنے والا لفظ ہے اور معنی پر جس کی دلالت ہے، یہ لفظ جو ہے 3 طرح کی تقسیمات رکھتا ہے، جو ضروری، اہم اور زیادہ فائدہ مند تقسیمات ہیں، ان کو بیان کریں۔ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ، یہ 3 طرح کی تقسیمات ہیں۔ کس طرح سے؟ لِأَنَّ اللَّفْظَ الْمَنْسُوبَ إِلَى مَعْنَاهُ تارتاً ينظر الیہ، کیا کہتے ہیں وہ لفظ کہ جس جو معنی کی طرف جس کی نسبت دی جاتی ہے، وہ لفظ جو معنی کی طرف منسوب ہے، یعنی معنی رکھتا ہے اور اس کی نسبت معنی کی طرف ہے، تو یہ لفظ جو ہے تارتاً ينظر الیہ فی التقسیم بما هو لفظ واحد، ایک دفعہ تو اس لفظ کی طرف نظر کی جاتی ہے، نگاہ کی جاتی ہے تقسیم میں کہ یہ لفظ ایک ہی ہے۔ وہ لفظ کے جو معنی کی طرف منسوب ہے، وہ لفظ جس کی معنی کی طرف نسبت دی جاتی ہے، جب تقسیم کے لحاظ سے اس کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو یا تو وہ لفظ تنہا ہے، ایک ہی لفظ ہے، وَأُخْرَى، اور دوسری طرف جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو بما هو متعدد، کہ وہ لفظ متعدد ہے، ایک نہیں ہے، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں۔ وَثَالِثَةً، اور تیسری مرتبہ جب ہم نگاہ کرتے ہیں اس لفظ کی جو معنی کی طرف منسوب ہے، بما هو لفظ مطلقاً، وہ لفظ ہے علی الاطلاق، بطور مطلق لفظ ہے، نہ ایک ہونے کے لحاظ سے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور نہ متعدد ہونے کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں۔ سواء کان واحداً او متعدداً، کہتے ہیں اس میں فرق نہیں ہے، برابر ہے کہ ایک ہو یا متعدد ہو، بالآخر وہ لفظ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں بطور اطلاق یا تو ایک ہے یا متعدد ہے، لیکن ہماری نظر اس کی وحدت یا اس کی تعدد کی طرف نہیں ہے کہ ایک ہے یا زیادہ ہیں، ہم بطور مطلق اس لفظ کو دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کا معیار لفظ کے بطور اطلاق ہے۔ اب یہ 3 تقسیمات ہیں۔ پہلی پس تقسیم جو ہے وہ لفظ کی اس لحاظ سے کہ لفظ تنہا ہے، اکیلا ہے اور معنی کی طرف اس کی نسبت بھی ہے، تو یہ لفظ کی جو پہلی تقسیم ہے اس کو یہ بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 الاول، اس کی پھر 5 جو ہے قسمیں ہیں۔ جب پہلی تقسیم ہے تو وہ لفظ جو واحد ہے، تنہا ہے، وہ ان 5 میں سے کوئی ایک صورت اس کی ہو سکتی ہے: المختص، المشترک، المنقول، المرتجل، الحقیقت والمجاز، کہ یا جو وہ لفظ مختص ہے یا مشترک ہے یا منقول ہے یا مرتجل ہے یا اس جو ہے حقیقت و مجاز سے تعلق رکھتا ہے، ہر ایک کو بیان کر رہے ہیں علیحدہ علیحدہ۔
ان اللفظ الواحد الدال علی معناہ باحدى الدلالات الثلاث المتقدمہ، کہ وہ لفظ جو واحد ہے اور دلالت کرتا ہے تین پچھلی گزری ہوئی دلالتوں میں سے کسی ایک دلالت کے ساتھ اپنے معنی پر، یا لفظ کی دلالت اپنے معنی پر جو ہے یا دلالت مطابقی ہے تین دلالتوں میں سے ایک، یا دلالت تضمنی ہے یا دلالت التزامی ہے، ان تین گزشتہ دلالتوں میں سے کسی ایک دلالت کے ساتھ لفظ واحد اپنے معنی موصولہ پر دلالت کرتا ہے، بس یہ لفظ کی دلالت تین دلالتوں میں سے کسی ایک صورت میں ہے۔ اذا نسب الی معنی ہو، کہ جب اس کی نسبت معنی کی طرف دی جائے، فہو علی اقسام خمسۃ، پس یہ لفظ جو ہے جس کی کسی ایک دلالت کے وجہ ساتھ اس کی اپنے معنی موصولہ معنی پر دلالت ہے، تو یہ جو معنی پر دلالت ہے یہ پانچ قسموں میں سے کسی ایک قسم پر ہو سکتی ہے۔ اذا نسب الی معنی ہو، جب اس لفظ کی نسبت اس کے معنی کی طرف ہو تو یہ پانچ قسموں میں سے کسی ایک قسم پر ہوگی۔ لأن معنی ہو، کہ لفظ کی دلالت جو اپنے معنی پر ہے یا تو اس کا معنی اس طرح سے کہ اما یکون واحدا ایضا، کہ لفظ بھی ایک ہے اور جو اس کا معنی ہے وہ بھی ایک ہی ہے، کہ لفظ بھی ایک اور اس کا جو معنی ہے وہ بھی ایک، وہ یسمی المختص، اس کو نام دیا جاتا ہے مختص کا، کہ لفظ اپنے اسی معنی واحد کے ساتھ مختص ہے کہ کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور معنی نہیں رکھتا۔ وہ اما یکون متعددا، یا پھر ایسے کہ لفظ تو ایک ہے لیکن اس کا جو معنی ہے وہ متعدد ہے، ایک معنی نہیں ہے بلکہ متعدد ہے۔ وما له معنی متعدد اربعۃ اقسام، اور وہ صورت کہ جب لفظ ایک ہے اور اس کے معنی متعدد ہیں تو پھر معنی کے متعدد ہونے کی صورت میں اس کی چار انواع ہیں، چار قسمیں ہیں۔ مشترک و منقول و مرتجل و حقیقت و مجاز، کہ یا وہ مشترک ہوگا یا منقول ہوگا یا مرتجل یا حقیقت و مجاز، ان چار صورتوں میں سے اور چار انواع میں سے کوئی ایک نوع سے تعلق رکھتا ہوگا۔ فہذہ خمسۃ اقسام، پس چار قسم یہ ہو گئی، اور ایک وہ پہلی قسم ہے کہ جب لفظ بھی ایک ہے اور معنی بھی اس کا ایک ہی ہے، تو پس کل یہ پانچ صورتیں بن گئی، پانچ اقسام بن گئی۔ ایک دفعہ لفظ ایک اور معنی بھی ایک، اور ایک دفعہ لفظ ایک لیکن معنی متعدد۔ جب لفظ ایک اور معنی متعدد ہیں تو پھر یہ چار صورتیں ہو سکتی ہیں، اور اگر لفظ ایک معنی ایک ہے تو فقط ایک ہی صورت متصور ہے۔ ان پانچ صورتوں کو تو پھر بیان کر رہے ہیں ایک ایک کر کے، کہ الاول المختص، پہلی جو صورت ہے اور پہلی جو قسم ہے ان انواع خمسہ میں سے وہ ہے المختص، وہ مختص ہونا ہے۔ وهو اللفظ الذي ليس له الا معنى واحد فاختص به، اور وہ جو ہے لفظ کا ہونا ہے اس طرح سے کہ اس کے لیے نہ ہو فقط ایک ہی معنی، لفظ ایک اور معنی بھی ایک، اور لفظ کے لیے نہیں ہے سوائے ایک معنی کے، کہ جس کے ساتھ وہ لفظ مختص ہے، اپنے اسی معنی واحد میں اختصاص رکھتا ہے۔ مثل حدید و حیوان، جیسے حدید یعنی لوہا، اس کا ایک ہی لفظ ہے اور ایک ہی معنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور پر اطلاق نہیں ہوتا۔ وہ حیوان، حیوان کا بھی ایک ہی ہے، یعنی وہ کہ جو زندگی رکھتا ہے، حیات رکھتا ہے، یعنی من لہ الحیات، کہ جس کے لیے حیات ہے۔ تو یہ جو حیوان کا اطلاق ہوتا ہے اس معنی پر ہوتا ہے کہ جو لفظ حیوان کا معنی ہے، یعنی جس کے لیے زندگی ہے، حیات ہے، اسی ایک معنی پر ہوتا ہے۔ الثانی، دوسری جو نوع ہے المشترک، وہ مشترک ہے، وہ اللفظ الذی تعدد معنیہ، وہ ہے کہ لفظ ایک ہے لیکن معنی متعدد ہیں۔ وہ لفظ وہ ہے کہ جو دلالت کرے، وہ اللفظ الذی، وہ لفظ ہے تعدد معنیہ، کہ جس کے معنی متعدد ہوں، کئی معنی ہوں۔ وقد وضع للجمیع کلا علی حدۃ، اور وہ جو ہے وضع کیا گیا ہے ان تمام معنی کے لیے جو متعدد معنی ہے علیحدہ علیحدہ، ایسا نہیں ہے کہ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو ان میں وہ وضع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی جتنے بھی معنی ہیں، دو سے زیادہ، تمام معنی کے لیے اس کو علیحدہ علیحدہ وضع کیا گیا، یعنی جتنے معنی ہیں اتنی ہی وضع ہیں۔ من دون ولکن من دون ان یسبق وضعہ لبعضها علی وضعہ للآخر، لیکن اس میں جو وضع متعدد ہیں یہ اس میں لحاظ نہیں کیا گیا کہ کون سی وضع جو ہے سابق ہے اور کون سی وضع مسبوق ہے، بغیر اس کے کہ وضع کے سابق ہونے کا لحاظ رکھا جائے یا معلوم ہو کہ کون سی وضع جو ہے متقدم ہے اور کون سی وضع متأخر ہے، اس میں جو ہے کوئی معلوم نہیں ہے۔ یہ اسی وقت متصور ہے اور آدمی اس کو وہ کر سکتا ہے کہ جب مختلف قبائل ایک ہی لفظ کو مختلف معنی کے لیے استعمال کرتے ہوں، ہر قبیلہ اس لفظ کو مختلف دوسرے معنی کے لیے استعمال کرتا تھا اور استعمال بھی کرتا تھا تو بطور وضع کرتا تھا کہ ان کے یہاں یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا، لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ
جب آپس میں یہ قبائل یکجا ہوئے اور زبان آہستہ آہستہ جو ہے ایک دوسرے کی جو استعمال تھے وہ ان میں جو ہے نزدیک آنے کی وجہ سے وہ زبان میں جو الفاظ استعمال ہوتے تھے وہ بھی عربی زبان میں داخل ہو گئے، تو نتیجہ نکلا کہ بالخصوص عربی زبان میں الفاظ مشترک پیدا ہو گئے کہ لفظ ایک ہے لیکن معنی متعدد ہیں، اور بطور وضع ان کو وضع کیا گیا ہے اس لفظ کو اس معنی کے لیے۔ تو یہ اسی صورت میں ہے کہ جب مختلف قبائل نے اس وضع کو انجام دیا ہو اور پھر جو ہے آہستہ آہستہ جب یہ قبائل ایک دوسرے کے نزدیک آئے اور انسانی زندگی نے پیش رفت کی اور معاشرے جو ہیں بڑھتے چلے گئے، دیہاتوں سے شہر اور شہروں سے ملک بنتے چلے گئے، تو نتیجہ نکلا کہ یہ زبان جو ہے جب اکٹھی ہوئی تو وہ مشترک الفاظ کے جو مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتے تھے وہ بھی یکجا ہو گئے۔ تو کہتے ہیں ولیکن من دون ان یسبق وضعہ، بغیر اس کے، لیکن بغیر اس کے ہو یہ وضع متعدد جو ہونا ہے اس لفظ کا مختلف معنی میں، یہ بغیر اس کے ہو کہ اس کی وضع سابق ہو لبعضھا دوسرے بعض سے، علی وضعھا للآخر کہ جس کے لیے وہ دوسرا وضع کیا گیا ہے۔ ایک لفظ جو ہے جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے وہی لفظ جب دوسرے معنی کے لیے جو وضع کیا گیا ہے تو یہ معلوم نہ ہو کہ پہلا معنی یا دوسرا معنی کون سا مقدم ہے کون سا سابق ہے دوسرے کی وضع پر، معلوم ہی نہ ہو۔ مثل عین الموضوع لحاست النظر وینبوع الماء والذهب وغیرہ، جیسے لفظ عین کہ جو وضع کیا گیا ہے آنکھ کی روشنی کے لیے، کہ آنکھ کی روشنی یا آنکھ کے اس ڈھیلے کو بھی عین کہتے ہیں، جو آنکھ کا وہ اندر پتلی ہے جو نظر آتی ہے اس کو بھی عین کہتے ہیں۔ اسی طرح جو پھوٹنے والا پانی کا چشمہ ہے اس کو بھی عین کہتے ہیں، لحاست النظر وینبوع الماء والذهب، اور پانی کا جو چشمہ ہے جو پھوٹ رہا ہے اس کو بھی چشمہ یعنی عین کہتے ہیں، اور سونے کو بھی عین کہتے ہیں۔ اسی طرح عین کے اور بھی معنی ہیں، تو یہ جو لفظ عین کے متعدد معنی پر دلالت ہے یہ جو ہے مشترک ہے، اور ہر معنی کے لیے لفظ عین کو علیحدہ علیحدہ وضع کیا گیا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ کس معنی کے لیے جو لفظ عین کو وضع کیا گیا وہ مقدم ہے پہلے ہے اور کون سی وضع بعد میں ہے، کون سی سابق ہے کون سی مسبوق ہے۔ ومثل الجون، جیسے لفظ جون ہے الموضوع للاسود والابیض جو سیاہ اور سفیدی دونوں کے لیے وضع کیا گیا ہے، سیاہی اور سفیدی دونوں پر اطلاق ہوتا ہے، لیکن کس معنی کے لیے اس کو پہلے وضع کیا گیا معلوم نہیں۔ والمشترک کثیر فی اللغۃ العربیہ، اور لفظ مشترک عربی زبان میں جیسا کہ بیان کیا بہت زیادہ ہیں، کیوں؟ کیونکہ مختلف قبائل ایک ہی لفظ کو مختلف معنی میں استعمال کرتے تھے، جب آپس میں قبائل ملے تو عربی زبان میں بہت سارے مشترک وجود میں آ گئے۔